ناظرین کرام السلام علیکم۔ پاکستان نے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کے گرد ایرانین اور یو ایس ڈیلیگیشن جہاں پہ ٹھہر رہے ہیں اس علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ اسرائیل کی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو وہ امریکہ کے بغیر تنہا ایران سے مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کے دفتر سے جاری ہونے والی ایک ٹویٹ میں پاکستان پر الزامات عائد کیے گئے۔ اس کی شبیہ میرے ایڈیٹر آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس دن سیز فائر کا فیصلہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا، اسی دن اسرائیل نے اپنا سب سے بڑا اٹیک چند گھنٹوں کے اندر لیبنان پر کیا۔ دوسری جانب چائنا پلس کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے قبل ایران 15 بحری جہاز فی دن اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے کی اجازت دے چکا ہے، جس کی ادائیگی یون یا کرپٹو کرنسی میں ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہمیں ان مذاکرات پر اپنی رائے دینے کے لیے جوائن کر رہے ہیں شمشاد احمد صاحب، جو سینئر ڈپلومیٹ ہیں اور پاکستان کے ساؤتھ کوریا اور ایران کے ایمبیسڈر بھی رہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے شمشاد احمد صاحب کی رائے اور اپنا ایک مختصر تجزیہ۔ Well, it's too early to predict the outcome of the talks that are scheduled to begin in Islamabad tomorrow. Unfortunately, the ceasefire that was arranged day before yesterday with the efforts of Pakistan and some other countries, including China, did not last even a single day, with Israel continuing its war in Lebanon. That must stop if the Islamabad talks are to start purposefully. The end game will depend on how sincerely the Americans placate Iran's genuine concerns. Mere ceasefire is not enough. Genuine durable peace is what will mean the final success, which requires configuration of the region with major Muslim countries, namely Iran, Pakistan, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE, Qatar, Egypt, Iraq, Indonesia, and Malaysia joining together under a NATO-type treaty to become a strong, united Muslim entity with its own political, economic, technical, and military strength as a factor of global peace and security, and as a guarantee for security of the smaller countries in the region without any American bases on their soils. This is my perspective for the Muslim world, which must now regain its lost strength and power. آپ نے شمشاد احمد صاحب کا تجزیہ سنا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ فی الوقت ہونے والے مذاکرات پر رائے دینا مشکل ہے۔ اگر اسلام آباد ان مذاکرات کا حل چاہتا ہے تو لیبنان پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کو روکنا ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذاکرات تبھی کامیاب ہوں گے جب امریکہ ایران کے تحفظات کو سنجیدگی سے لے گا۔ اس کے علاوہ مستقل امن کی صورت میں ریجن میں کنفیگریشن کرنا ضروری ہے، جس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ایران، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، UAE، قطر، ایجپٹ، ملیشیا اور انڈونیشیا اس میں شمولیت رکھیں۔ ان ممالک کو نیٹو کے پیٹرن کا ادارہ بنانا ہوگا، جس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ میں کوئی US کے بیسز نہ ہوں۔ پاکستان نے وقتی سیسیشن مانگ کر انتہائی زیرک نظری کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے امریکہ اور ایران کو مل بیٹھ کر مسئلے کا حل ڈھونڈنے کا وقت ملے گا، لیکن اسرائیل یہ کبھی نہیں چاہے گا۔ لہٰذا اسرائیل کو کنٹرول کرنا ضروری ہے کہ وہ لیبنان پہ حملے کرنے سے باز رہے، کیونکہ اس ایران کے تصفیے کی یہ ایک
اہم شرط ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ایک یا دو میٹنگ سے معاملے طے ہونا بہت مشکل ہے، مگر شروعات تو کرنی ہوگی۔ کوئی جنگ مستقل طور پہ تو چل ہی نہیں سکتی، آخر میں سب کو مذاکرات پر آنا ہی ہوگا۔ مذاکرات کے حتمی نتائج اسرائیل کو کنٹین کر کے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ امریکہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ اسی لیے پاکستان نے جنگ ختم کرنے کے بجائے سیز فائر 2 ہفتے کا مانگا، جو ٹرمپ نے اپنی فیس سیونگ کے لیے ایکسیپٹ کیا۔ اس میں ان کی ہار نہیں ہے، اس میں ان کی ڈپلومیٹک ایکیومن اور ڈپلومیٹک انڈرسٹینڈنگ ظاہر ہوتی۔ اس کی وجوہات کہ امریکہ کیوں نکلنا چاہتا ہے اس جنگ پہ، اس پہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو رائے سے ضرور نوازیے، پروگرام کو شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے۔ اگلے پروگرام تک خواتین و حضرات، خدا